کبھی کبھی تاریخ سے کچھ ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں جو ایمان کو اس کی سب سے خالص شکل میں دکھاتی ہیں۔ تو آج ہم مکہ کی ایک ایسی ہی رات کی کہانی میں اتر رہے ہیں جب ایک سیلاب نے سب کچھ بہا دینے کی ٹھان لی تھی، لیکن ایک چیز تھی جسے وہ اور بھی مضبوط کر گیا، اور وہ تھا ایمان۔ ہماری کہانی کا جو ماخذ ہے وہ اسے صرف ایک واقعہ نہیں کہتا، بلکہ اسے ایک دلکش اور سبق آموز کہانی قرار دیتا ہے، اور یہ جملہ اپنے آپ میں ایک وعدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے آخر میں ہم سب کے لیے ایک بہت گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے مکہ کی ایک ایسی رات سے جو یوں تو بظاہر بالکل پرسکون تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک آنے والا طوفان چھپا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے قدرت خود کسی بڑی آزمائش کی تیاری کر رہی ہو۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ماحول بدلنے لگا۔ آسمان پر گہرے بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے اور ہوا میں وہ بے چینی جیسے گھلنے لگی۔ پھر اچانک بارش شروع ہوئی، کوئی عام بارش نہیں، بلکہ اتنی شدید اور تیز جیسے آسمان زمین سے کوئی راز کہہ رہا ہو۔ یہ جو موسلا دھار بارش تھی نا، یہ بہت جلد ایک سیلاب میں بدل گئی، لیکن یہ صرف پانی کا طوفان نہیں تھا، بلکہ یہ تھا آزمائش کا سیلاب جو ہر ایک شخص کے صبر اور ایمان کو پرکھنے کے لیے آیا تھا۔ صورتحال لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی، جو صرف ایک تیز بارش تھی وہ ایک طوفان بن گئی۔ پھر گلیوں میں پانی بھرنا شروع ہوا اور آخرکار سیلاب کا وہ ریلا خانہ کعبہ کے مقدس صحن تک پہنچ گیا۔ اب ایسے قیامت خیز منظر میں لوگوں کا رد عمل بھی الگ الگ تھا۔ کچھ لوگ تو خوف سے بھاگ رہے تھے، اونچی جگہوں پر پناہ ڈھونڈ رہے تھے، اور کچھ لوگ وہیں اسی طوفان کے بیچ اپنے رب کے حضور کھڑے دعا کر رہے تھے۔ یہ خوف اور ایمان کا پہلا ٹکراؤ تھا۔ لیکن اسی افراتفری کے بیچ ایک بوڑھے شخص کی آواز گونجتی ہے۔ وہ پانی میں کھڑے ہو کر کہتا ہے، یہ آزمائش ہے، اور آزمائش میں ہی ایمان کی پہچان ہوتی ہے۔ ان الفاظ نے جیسے سب کچھ بدل دیا۔ یہ کوئی قہر نہیں تھا، یہ ایک امتحان تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خوف اور یقین کی کشمکش میں آگے کیا ہوا؟ جب پانی اونچا ہو رہا تھا تو لوگوں کے دلوں میں کیا چل رہا تھا؟ اب کہانی اس موڑ پر آ جاتی ہے جہاں خوف کی جگہ ایمان نے لے لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر شخص کی انفرادی گھبراہٹ ایک پوری قوم کی اجتماعی پکار میں بدل گئی۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جیسے جیسے باہر پانی کی سطح بلند ہو رہی تھی نا، ٹھیک ویسے ویسے اندر دلوں میں سکون گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جو عقل کو دنگ کر دینے والی تھی۔ اور یہ سکون آیا تھا اس اجتماعی دعا سے۔ ہر طرف سے بس یہی آوازیں آ رہی تھی، یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ یہ ان کے اکٹھے ایمان کی طاقت تھی۔ تو دیکھیں یہاں کتنا گہرا تضاد تھا۔ باہر طوفان تھا، بڑھتا ہوا سیلاب تھا، تباہی کا شور تھا، اور اندر دلوں میں ایمان سے پیدا ہونے والا سکون اور خاموشی تھی۔ ان کی دعا اور صبر آخرکار رنگ لائے، اور پھر وہ صبح طلوع ہوئی جسے رحمت کی صبح کہا گیا۔ طوفان تھم گیا، پانی اترنے لگا، اور ہر طرف ایک نئی امید کی روشنی پھیل گئی۔ یہ تبدیلی بھی دھیرے دھیرے آئی۔ پہلے بارش تھمی، پھر سیلاب کا پانی رک گیا، آہستہ آہستہ پانی اترنے لگا، اور آخرکار سورج نکلا اور اس نے ہر چیز کو ایک نئی پاکیزہ روشنی سے نہلا دیا۔ اس آزمائش کے بعد جب لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے اور دلوں میں ایمان تازہ ہو چکا تھا۔ وہ اس مشکل سے ایک مضبوط جماعت بن کے نکلے تھے۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتی ہے بھروسے کی اس لازوال طاقت کے بارے میں جو ہر مشکل پر غالب آ سکتی ہے۔ یہ کہانی اصل میں بھروسے کی تعریف کرتی ہے، اور وہ تعریف یہ ہے کہ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، حقیقی سہارا صرف اور صرف وہی ذات ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو مشکل ترین وقت میں یقین کو انسان کی سب سے بڑی طاقت بنا دیتی ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔